السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ ہم آمبور کے ہیں۔ آمبور، وانمباڑی، گڑیاتم، پیرنبٹ اور کئی جگہوں پر ایسا لگتا ہے کہ چمڑے کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے۔ آرڈرس آ رہے ہیں اور کئی بڑی کمپنیوں میں لوگوں کو کام پر لے رہے ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ کئی لوگ بغیر نوکری کے ہو گئے تھے، اب انشاءاللہ العزیز ان کو نوکری ملے گی، امید ہے۔ اللہ ہمیشہ وقت کو ایک جیسا نہیں رکھتا، نشیب و فراز ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی مہربانی جب ہوتی ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور لوگوں کو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب NMZ اور ایک دو بڑی کمپنیوں میں لوگوں کو لے رہے ہیں، انٹرویو کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ خبریں ہمیں واٹس ایپ سے موصول ہو رہی ہیں، آپ کی نظر سے بھی یہ خبریں گزری ہوں گی، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے خبریں سنیں جو کہ آج کی راشٹر سہارا میں شائع ہوئی ہے۔ دوستو، یہ افغانستان ہے یا قبرستان، ہم جیسے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ زمانے سے بیچارے افغان بھائیوں کے لیے زحمت ہی زحمت ہے۔ رحمت کے دروازے کبھی کھلتے ہیں تو پھر زحمت بھی زیادہ آ جاتے ہیں۔ اللہ افغان بھائیوں کو بچائیں۔ اب شیعہ مسجد میں ایک دھماکہ ہوا ہے، اور اس کی کیا خبر ہے، وہاں کیا ہوا ہے، کیا حالت ہے، آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ افغانستان میں نماز جمعے کے دوران مسجد میں دھماکہ۔ افغانستان کے شہر قندوز میں نماز جمعے کے دوران زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد جان بحق اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے شہر قندوز میں ایک مسجد میں اس وقت زوردار دھماکہ ہوا جب وہاں نماز جمعے کی ادائیگی کی جا رہی تھی۔ ترجمان طالبان نے دھماکے میں متعدد افراد کے جان بحق اور زخمی ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، لیکن مقامی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ 100 سے زائد افراد جان بحق اور 200 سے زائد زخمی ہیں۔ ریسکیو ادارے کے ایمبولینس اور اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ طالبان اہلکاروں نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ تاحال دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں کیا جا سکا ہے۔ جس جگہ دھماکہ ہوا وہاں زیادہ تر شیعہ آبادی مقیم تھی۔ حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ ترجمان طالبان اور نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹ میں مسجد دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ قندوز کے خان آباد بندرگاہ کے علاقے میں شیعہ مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں ہمارے متعدد ہم وطن جان بحق اور زخمی ہوئے۔ واضح رہے کہ طالبان کے افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے داعش خراسان نے متعدد بم اور خودکش دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ان میں طالبان کی گاڑی پر حملہ بھی شامل ہے۔
آج کے حملے کی نوعیت سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ یہ حملہ داعش کی جانب سے ہی کیا گیا حملہ ہے۔ اس گروہ نے اگست میں کابل ایئرپورٹ پر تباہ کن بم دھماکے کیے تھے۔ ماضی میں بھی یہ گروہ متعدد مرتبہ افغانستان کی شیعہ اقلیت کو نشانہ بنا چکا ہے، جہاں خودکش حملہ آوروں نے مساجد، اسپورٹس کلبوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا تھا۔ حالیہ ہفتوں میں IS نے طالبان کے خلاف حملے کو بھی تیز کر دیا ہے۔ اگر آج کا حملہ IS کی طرف سے کیا گیا ہے تو یہ دولت اسلامیہ خراسان کی ملک کے شمال میں سرگرمیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے IS کے درجنوں ارکان کو گرفتار کیا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس گروہ سے روابط کے شبے میں کئی ایک کو ہلاک بھی کیا گیا ہے۔ تاہم وہ IS کے خطرے کو کھلے عام اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ بہت سے افغان باشندوں کو یہ بھی امید تھی کہ طالبان کے آنے سے آمرانہ حکومت تو آئے گی، لیکن اس کے ساتھ نسبتاً امن بھی ہو جائے گا۔ لیکن دولت اسلامیہ خراسان طالبان کے امن کے وعدے کے خلاف ایک بڑا خطرہ ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان غیر ملکی افواج کے انخلا کے ایک معاہدے کے بعد طالبان نے 15 اگست کو ملک کا اقتدار سنبھال لیا تھا۔ اس سے 20 سال قبل 2001 میں امریکی افواج نے طالبان سے اقتدار چھینا تھا۔ لکھیم پور کھیری معاملے میں سپریم کورٹ کو سینکڑوں ای میل ملے۔ نئی دہلی۔ اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری تشدد معاملے میں سینکڑوں لوگوں نے سپریم کورٹ کو ای میل سے پیغام بھیجے ہیں۔ چیف جسٹس این وی رمن جج نے جمعے کو سماعت شروع کرتے ہوئے کہا کہ تشدد کے معاملے میں سینکڑوں ای میل پیغامات ملے ہیں۔ 13 اکتوبر کو ہوئے اس واقعے میں 4 کسانوں سمیت 8 لوگ مارے گئے تھے۔ جج رمن، جج سوریہ کانت اور جج ہیما پر مشتمل بنچ معاملے میں وکیل شیو کمار ترپاٹھی اور CS پانڈا کی مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت کر رہی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے جمعرات کو سماعت کے دوران اتر پردیش حکومت کو 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ دینے کی ہدایت دی تھی۔ عدالت نے اس معاملے میں الہ آباد کورٹ میں داخل مفاد عامہ کی عرضیوں کی معلومات ریاستی حکومت سے مانگی تھی۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اور اگر اللہ نام منظور کر دے تو نیکی کیا ہے؟ شیطان اس لیے شیطان بنا کہ اس نے عبادت کو تو مانا لیکن معبود کو نہ مانا۔ بدکار انسان بے غیرت ہوتا ہے۔ ناجائز کمائی جلد ضائع ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنے والا ظالم ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ آج کے یہ اقوال زرین جو کہ راشٹریہ سہارا میں شائع ہوئے ہیں بہت اچھے ہیں۔ ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔